الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور صاحب سجادہ خانقاہ معظم حضرت مخدوم جہاں جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مشائخ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، اس سے قبل کہ میلاد پاک کی اس متبرک مجلس میں چند جملے اس نیت سے عرض کیے جائیں، پیش کیے جائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے دونوں جہان میں نجات کا سبب بن سکے۔ لیکن اس سے پہلے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس خانقاہ کے سابق سجادہ نشین بڑے شرف کی بات ہے کہ میرے والد، میرے مرشد، میرے مربی، میرے مخدوم، میرے مولا کا عرس مبارک ہے۔ 28 سال گزر گئے حضرت کے وصال کو۔ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اور محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کی بات 1998 میں حضرت کا وصال ہوا۔ آج ہم لوگ 2025 میں ہیں، 27 سے 28 سال کا وقفہ گزر گیا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو مانتا چاہتا ہے، اور بیٹا خوش قسمت ہے تو اپنے باپ کو مانتا ہے۔ اگر بدبخت ہے تو اسے باپ کی محبت نہ مل سکی تو سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی محبت تھی جس نے اس کو باپ سے دور کر دیا۔ یہی محبت کبھی آدمی کو کسی سے قریب کر دیتی ہے، اور یہی محبت آدمی کو کبھی کسی سے دور کر دیتی ہے۔ اگر محبت قربت کا سبب بنتی ہے تب تو کیا بات، اور یہی محبت اگر کسی سے دور لے جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کر سکا وہ پھر کس لائق ہے اس دنیا۔ لیکن ہم نے جو قریب سے اپنے والدین کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، میرے والدین مجھ کو اتنا مانتے چاہتے تھے کہ دوری اور بود کا سوال نہیں تھا۔ ایک دوری تھی تو وہ ادب کی تھی، ایک حجاب تھا، ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک احترام تھا، ایک معاملہ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اپنی طرف سے ادب ایک حد بناتا تھا، ایک سدرۃ المنتہا قائم کرتا تھا کہ اس سے آگے نہیں، یہاں تک رکو۔
جیسے جیسے شعور بلند ہوا تو شعور کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ایک بچہ بھی لوگوں کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے. جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے اس کی رائے بالغ ہوتی جاتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اپنی رائے سے باز آ جائے اور جو رائے قائم کی تھی اس کو بدل لے, لیکن رائے رکھنا, آج کل کالجز میں ایک فیڈ بیک فارم آتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے. فیڈ بیک انگریزی کا لفظ ہے, یعنی آپ اپنا ریئیکشن دیجئے, اپنا تبصرہ کیجئے, اپنا ریئیکشن دیجئے کہ آپ جب اس کالج میں آئے اور آپ نے اس استاد سے پڑھا تو آپ کو یہ استاد کیسے لگے. اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک, جو اسٹوڈنٹس سے لیا جائے ٹیچر کے بارے میں. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کوئی چیز خرید کے گھر آتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا نمبر پوچھ لیتا ہے, بعد میں اسی نمبر پر وہ میسج بھیجتا ہے کہ یہ فیڈ بیک میسج ہے, اگر جو چیز آپ نے خریدی تھی وہ آپ کو پسند آئی ہو تو اس پر فیڈ بیک دیجئے. 100 نمبر میں آپ کتنا دیجئے گا؟ یہ جو آپ نے آئس کریم کھائی تھی, یہ جو آپ نے جوتا خریدا تھا, یہ جو آپ نے عطر خریدا تھا, یہ جو آپ نے قلم خریدا تھا, اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجئے. میں نے جو قریب سے اپنے والد کو دیکھا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. ایک تو میرے والد نے کبھی میرے اوپر کوئی چیز تھوپی نہیں, تم کو یہ کرنا ہے, تم اس راستے پر جاؤ گے. کبھی کوئی یقین کرے گا کہ میرے والد میرے اسکول بھی کبھی نہیں گئے, میرے کالج بھی نہیں گئے, میرے مدرسہ بھی نہیں گئے, میرے استاد جو مجھ کو پڑھاتے تھے ان کے پاس میرے والد کبھی بیٹھے نہیں آ کے, کبھی پوچھا نہیں کہ یہ کیسا پڑھ رہا ہے, یہ کیا پڑھ رہا ہے. جس طرف ہم نے جانا چاہا, جس فیلڈ میں جانا چاہا, ان کی طرف سے کھلی اجازت تھی, جاؤ سیکھو دیکھو. ہاں کبھی کبھی کوئی بات ہوتی بھی تھی اللہ اللہ تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے, کسی ایسے آدمی سے کہہ دیتے تھے جو ان کے اور میرے درمیان ایک برج کا کام کرتا تھا. مثلا ایک مثال سناؤں, میرے اندر ایک بات تھی کہ ہم بہت کچھ چاہتے تھے, یہاں آفیسر ہو جائیں, یہاں ہم اس جگہ جائیں, دلی میں نوکری کریں گے آفیسر ہوں گے, ہم بمبئی میں آفیسر ہوں گے, یو پی ایس سی کریں گے, ہم آفیسر بن کے دکھا دیں گے. کبھی میرے والد نے ٹوکا نہیں, لیکن انہوں نے ایک درمیانی آدمی سے ایک بات کہی تھی کہ جدھر جانا چاہے جائے, لیکن جانتے ہو فارسی کا ایک مصرع ہے. تو ان صاحب نے مجھ کو سنایا بعد میں, کہا کہ وہ مصرع کیا ہے؟ کہا کہ آخری کارت منم, آخری کام تو میرا ہے, ہر چخواہی رو, جدھر تمہارا جی چاہتا ہے جاؤ, لیکن آخری کام تو ہم ہی کریں گے, جہاں تم کو پلٹانا ہے وہاں ہم پلٹا کے رہیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ ان کا ہوا وہ فیصلہ کس قدر اہم تھا. آپ یقین کیجئے گا کہ میرے والد نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم مرید ہو جاؤ. یہ میرے والد کا مزاج نہیں تھا کہ کسی سے کہہ دیں کہ تم مرید ہو جاؤ, کبھی نہیں کسی سے کہا. اچھا چلیے کسی سے نہیں کہا ہوگا, ہم سے تو کہتے کہ بیٹا تم مرید ہو جاؤ. نہیں کہا, کبھی نہیں کہا کہ تم مرید ہو جاؤ.
یک بیک دل میں خیال آیا، آخری سال 27 ربیع الاول کو وصال ہوا حضرت کا، 12 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو زیارت ہوتی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شرکت کی ہوگی، میلاد ہوتا ہے ولادت کا۔ اس روز میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بیعت ہو جائیں، یک بیک خواہش پیدا ہو کہ ہم بیعت ہو جائیں۔ تو یہ بھی میں نے والد کو نہیں بتایا، میرے دل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بیعت ہوں گے تو ہم اپنے طبیعت سے کس سلسلے میں ہونا ہے اس میں ہم بیعت ہوں۔ ابا کو دیکھتے تھے کہ برابر ہاتھ بڑھاتے تو کہتے کہ چشتی سلسلہ۔ عام طور پر ابا سے ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہوئے تھے، ان کا چشتیہ سلسلہ، جس کو بھی ہاتھ بڑھاتے چشتیہ سلسلہ۔ میرے 2 بھائی کو بیعت کیا، دونوں کو چشتی سلسلے، چشتیہ، خضریہ، مولامیہ۔ اب میرے دل میں خواہش تھی کہ چونکہ ہم پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر کر رہے تھے، تو میرا خیال تھا کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی اور ان کے شیخ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے سلسلے میں ہم بیعت ہوتے۔ ابا سے کہا نہیں، ہم 12 ربیع الاول کو ہم نے عرض کیا کہ ہم بیعت ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے مٹھائی منگوا رکھی ہے، مٹھائی ہم نے منگوا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، مٹھائی ابا کی، ارادہ میرا، شیرنی ان کے طرف سے، نیت میری۔ کچھ لوگ تھے وہاں پر موجود، ان میں ایک انتقال کر گئے پروفیسر مصطفیٰ سیماب صاحب، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ابا نے میری بیعت لی تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کس سلسلے میں بیعت کریں گے ابا۔ حق ہے ان کا، مرشد ہے، اور مرشد مان لیا تو پھر اب یہ بولنا تو مشکل ہے کہ کس سلسلے میں، لیکن خواہش تو کچھ اور تھی۔ لیکن جب سلسلے کا ذکر کیا میرے والد نے تو سیدھے کہا سلسلہ قادریہ، شہابیہ، مولامیہ میں تم کو داخل ہو۔ دل شراح ہو گیا، اللہ ہے نا۔ اس کے بعد خلافت دینے کی باری ہوتی ہے، آدمی خلافت تب دیتا ہے جب تکمیل ہو جائے۔ خلافت کے مطلب ہوتے ہیں کہ تم بھی اس لائق ہو کہ کوئی تم سے رجوع کرے تو تم بھی اس کو راہ دکھا سکتے ہو۔ 12 ربیع الاول سے 27 ربیع الاول کے بیچ کی بات ہے، اتنا ہی وقت تو ہے۔ ہم لوگ تو نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ 27 ربیع الاول کو ابا رخصت ہو جائے گے، لیکن ابا نے ایک جملہ خلافت کے طور پر فرمایا، اور فرمایا پروردگار جو میرا ہے سو اس کا ہے، جو ہم کو ملا ہے سو اس کو دیا، جو ہم کو نصیب ہوا ہے سو اس کو دیا۔ اور فوراً میرے مجلے بھائی کی بیعت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس خلافت کی جلوہ گری بھی کر دی کہ مجلے بھائی کو ہاتھ پکڑایا اور کہا کہ پڑھاؤ تم، تلقین تم کراؤ۔ اب مجلے بھائی نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، تلقین کلمہ میں نے کرایا۔ چھوٹے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پھر بیعت کیا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، والد نے ہاتھ پکڑا، تلقین کہا تم کراؤ۔ اپنے سامنے تلقین ہم سے کروا دی، اور ادھر مٹھائی بٹ رہی ہے اور ادھر مصطفیٰ سیماب صاحب سے ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا بستر باندھ لیا، ہم نے اپنا بستر باندھ لیا، ہم اب بالکل تیار ہیں۔ سیماب صاحب اب بالکل ہم تیار ہیں۔ اتنا میں آپ سے کیا بات کہوں، آپ سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آخری وقت تک اس غلط فہمی میں اپنے جانتے مبتلا نہیں ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں۔ ان کو یہی فکر تھی کہ ابھی بہت جینا ہے، ابھی کہاں وصیت و فلاں و چلا۔ یہ کیسا بزرگ تھا، یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ پھر
پھر میں دہراتا ہوں ایک اور بات کہ ہم لوگ ابھی آپ نے سنا کہ ہم لوگ کراچی چلے گئے، ابا نے اجازت دے دی جاؤ جاؤ، ضرورت پڑے گی تو بلوا لیں گے۔ ہم چلے گئے کراچی پہنچے اور معلوم ہوا، خبر آئی، ٹرنک کال آیا، نیا موبائل آیا تھا اس وقت، ٹھیک سے اس وقت موبائل لگتا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا اس سفر میں، وہ بڑے عجیب قسم کا موبائل تھا، آج کا آدمی دیکھے گا تو ہنسے گا کہ لگتا ہے میوزیم سے موبائل لے آئے۔ ایک صاحب کا نکاح پڑھایا میں نے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ حضور تحفتاً ہم نے آپ کو موبائل دینے کا نیت کیا تھا کہ موبائل دیں گے، تو وہی موبائل ہے، موبائل دیا تھا۔ بہرحال خبر آئی کہ ابا اسپتال میں بھرتی ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، اور ابا کہہ رہے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ ایک کرامت ہی ہے وہ، کیسے ہم واپس آئے، خیر آ گئے واپس، ایک دن میں ہم واپس آ گئے، اسی طرف سے اترے، اسی طرف اسپتال پہنچے، اسپتال میں ایک رات ہم رہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو 27 ربیع الاول تھی، آج کی تاریخ 1998 جولائی کا مہینہ تھا۔ رات ہی لوٹے تھے، ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، پوری رات سفر کر کے لوٹے تھے، چونکہ ترنت میں ہوائی جہاز کی ٹکٹ کٹائی گئی تھی، بڑی مشکلات سے ہم پہنچے تھے، لیکن پہنچ گئے تھے۔ ناممکن تھا، لگتا تھا پہنچنا، اتوار کا دن تھا، ایئر لائنز کا آفس بند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، ملاقات ہو گئی۔ صبح ہوئی 27 ربیع الاول کی، تو ابا نے ہم سے 8 بجے 9 بجے کے قریب کہا ہوگا کہ سنو نا، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ ابا ایسے نہیں تھے کوئی کہ ایک دم آکسیجن لگا ہوا ہو اور یہ ہو، وہ پانی انہیں چڑھ رہا تھا، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو گھر سے۔ تو پانی جو چڑھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کارڈیک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو خون کے پتلے ہونے کی دوا دی جاتی ہے، تھوڑی سی لیکوڈیٹی بڑھے، تو خون جب پتلا ہو جاتا ہے تو جس سے سلائن لگائی جاتی ہے پانی کی، اس سے بھی خون نکلنے لگتا ہے، پھیلنے لگتا ہے، تو آستین تر ہو گئی تھی۔ تو ابا بڑے خوش مزاج تھے، ان کے پاس جو دکھ درد لے کے لوگ آتے تھے تو پہلے تو ابا اپنے انداز سے اس کو ہنسا دیتے تھے، وہ ہنس کے جاتا تھا، روتا ہوا آتا تھا، ہنستا ہوا جاتا تھا۔ تو ابا سے ملنے پروفیسر کمال صاحب آئے، AN کالج میں پروفیسر تھے، تو میرے والد نے ان سے کہا آستین دکھا کے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین۔ اب وہ بھی ہنس رہے ہیں اور ابا کی بات پر ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ، لیکن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لو۔ اب دیکھیے، میرے جیسا احمق، نادان، کم عقل، بزرگوں کی راہ عجیب راہ ہے، وہاں پہنچ کے یہ عقل اور یہ کتاب اور یہ کاپی اور یہ سند اور یہ دانشوری اور یہ فلاں، یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ابا جو سب کے بلانے کی بات کہہ رہے ہیں، تو سب کو بلائیں گے تو ایک ہنگامہ بچ جائے گا کہ ابا سب کو بلا رہے ہیں، گھر والوں کو، تو سب لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، کیا ہے۔ تو ابا سے ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بلایا جائے گا۔ ابھی تو آپ، یہ بات 10 بجے کے قریب کی تھی، 12 بج کے کچھ منٹ پر یہاں پر ایک آدمی موجود ہے، بھائی میرے، حضرت کے مجلے بھائی، ان کا نام ممشاد ہے، سامنے موجود ہیں، وہ آ گئے تھے۔ 12 بجا ہوگا کہ ابا کو تیز بخار آیا، اتنا تیز فیور کہ اللہ اکبر، جتنی چیز تھی سب اڑا دی گئی، اسپتال، PMCH، ہارٹ کا وارڈ، ساری چیز اڑا دی گئی۔ دبا کے ہم خود بیٹھے کہ کپ کپی بہت تھی، لرزہ تھا، دبا کے بیٹھے۔ ڈاکٹر دوڑا ہوا آیا، چیک ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ڈاکٹر دبا کے دیکھ رہا ہے، اس کو لگا کہ اٹیک ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے، ہارٹ میں کوئی تکلیف ہے۔ ابا نے عجیب لہجے میں ہم سے کہا کہ نہیں بلائے، نہیں بلائے کسی کو۔ اور ہم یہ سوچتے رہ گئے
کہ ابا تو شاید گھبرا کے بول رہے ہوں یا کوئی بات ہو اور ہم نہیں بلا سکے کسی کو۔ ایک بیک ابا اٹھے اور ابا نے کہا کہ ادھر آؤ، جلدی آؤ، وقت کم ہے، جلدی آؤ، وقت کم ہے۔ یا اللہ، کون چیز کا وقت کم ہے؟ اور اس وقت ابا اسماء حسنہ پڑھ رہے تھے، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار جلدی آؤ، وقت کم ہے۔ ایسے بلایا اور اپنے اٹھ کے بیٹھے اور کس کے ہم کو پکڑ کے کلیجے سے لگایا، جیسے معانقہ دیتا ہے، معانقہ دیا۔ ہم کیا بتاویں، جس کو یہ سمجھ میں نہ آ سکا سب کو بلا لو، اس کو معانقہ سمجھ میں آئے۔ ہم کو چھوڑا، لیٹے اور وصال ہو گئے۔ اتنا آگاہ آدمی ہم نے نہیں دیکھا، اس طرح کی آگاہی کہ رخصتی ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اتنا آگاہ بزرگ۔ اب یہاں سے ایک دوسرا پڑاؤ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزری۔ آدمی کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑے مصنف تھے، بڑے عالم تھے اور بڑے زبردست یہ تھے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کس کو کیسے نوازے گا اور کس کی کیا شان ہوگی، صحابہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیے گا تو آپ کو عظمت اور بڑائی کے لیے جو پیمانے آپ نے طے کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا صحابہ میں وہ پیمانہ پایا جاتا ہے؟ کیا پایا جاتا ہے؟ اخلاص، وہ سچائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل تھی، وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ حضور پاک علیہ السلام سے جو صحابہ کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل ہو سکتا؟ اور ان کو جو حاصل تھا اس پر امتحان بھی ہو چکا تھا، وہ آزمائے جا چکے تھے، بھرپور آزمائے گئے تھے وہ، اور اس آزمائش کے نتیجے میں صحابہ کرام سے زیادہ مخلص نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا۔ ابا کی خوبی یہ تھی کہ ہم نے ان کو بستر پر بیمار کی حیثیت سے لیٹا ہوا شاید نہیں دیکھا تھا، بیمار نہیں پڑتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی پوچھتا بھی کہ حضور آپ کو تو بخار تھا، تو کہتے کہ ہاں بخار تو تھا، پھر فرماتے کہ دوسرے کا بخار سن کے اپنا بخار جاتا رہا۔ یعنی دن بھر جو مصیبت سنتے تھے، ہے نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں بھیڑ لگی ہوئی، صبح سے شام تک 4 بجے بھور سے یہاں لائن لگتی ہے، مریضوں کی، پریشان حالوں کی، دشواری لے کے، نامرادی لے کے، دقت لے کے، الجھن لے کے، اس کو بڑی محنت سے میرے ابا نے یہ ماحول بنایا تھا، یہ مزاج بنایا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کا دکھ سننا، لوگوں کا درد سننا، لوگوں کے کام آنا۔ اس قدر خوبصورت تھے ابا۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت کے نہایت سنجیدہ، متین اور مخلص معتقد نے، جو خود بھی بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے ایک بار ہم سے کہا کہ ہم پٹنہ گئے تھے اور آپ کے یہاں گئے تھے بابو، آپ نہیں تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ خیریت، کتنی دیر رکے؟ بولے کہ آپ کے والد سے مل کے آئے۔ ہم نے کہا واہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں آپ کے والد کو ہم نے کیسا دیکھا؟ کہا نہیں، آپ بتائیے، ملاقات ہوئی آپ سے؟ میں نے اس کو بہت لائٹلی لیا، لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کے والد کے چہرے پر جو نور ہم نے دیکھا ہے، دنیا میں کم لوگوں کے چہرے پر وہ نور ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ان کا بیان، وہ یہاں کے مرید نہیں تھے، وہ یہاں سے اس قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، اس قدر انہوں نے تعریف کی۔ مجھے ایک بار اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بڑے نامور آدمی، پٹنے کے لوگ ان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مولانا عبد الغنی صاحب، اہل حدیث مکتبہ فکر کے تھے، ان کا انداز کار
مختلف معاملات میں ہم لوگوں سے بالکل الگ تھا، لیکن وہ آدمی اپنے وتیرے کا بڑا کھرا تھا، مخلص تھا۔ ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ آدمی بڑا ایماندار ہے اور متقی ہے۔ کپڑا لتا، انداز، اطوار، ان کے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا کہ ان کو رمضان کے مہینے میں انہی کی اولاد نے ذبح کر دیا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ ہم لوگوں پر فرمائے، اور ایسی اولاد بننے سے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور آپ سب کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی محفوظ و مامون رکھے۔ ایک دن ایک میت میں جنازے کی نماز میں ان سے میری ملاقات ہو گئی۔ مولانا عبد الغنی پستہ قامت آدمی تھے، لمبی داڑھی تھی، ہاؤ بھاؤ سے ایک دم تقوی و پرہیزگاری کا ایک نمونہ تھے۔ ان سے کسی نے ہم کو ملوایا، یہ میرے والد کے وصال کے چند مہینوں کے بعد کی بات۔ کسی نے بتایا کہ میتن گھاٹ خانقاہ کے حضرت تھے نا، ان کے یہ بیٹا ہیں، تو وہ کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جنازے میں 10-15 منٹ تاخیر تھی، تو ہاتھ میں چھڑی تھی، لے کے بیٹھ گئے تھے چکو مکو، جیسے بہار میں بیٹھتے ہیں دونوں چکو مکو بیٹھ گئے۔ تو ہم بھی ان سے جھک کے ملے، جب ان سے تعارف ہو رہا تو جھک کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات کیا، اور انہوں نے غور سے ہم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک۔ تو ہم کون چیز دیکھنے کے لائق، میرے اندر تو کچھ ہے نہیں کہ دیکھ لیں وہ، لیکن انہوں نے ہم کو غور سے دیکھا۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے والد فلاں تھے؟ ہم نے کہا جی۔ آپ کے والد ولی تھے؟ آپ کے والد ولی تھے؟ پوچھئے کیسے؟ پوچھئے کیسے؟ اب ہم ان کے پاس ہم بھی چکو مکو بیٹھ گئے، اور ہم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ جی بتایا جا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد ولی تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ پوچھئے کیسے، تو میں پوچھتا ہوں کیسے، آپ بتائیے وہ کیسے اللہ کے ولی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد اپنے ہاتھ میں تھیلا لے کے مارکیٹ سے سبزی خریدتے تھے، آپ کو معلوم؟ کہ جی، تو بچپن میں ہم ساتھ بھی رہے ہیں، ابا اپنے ہاتھ سے سبزی خریدتے۔ تو فرمایا انہوں نے کہ آپ کے والد صاحب حیثیت تھے، صاحب مقام تھے، ان کو کمی نہیں تھی، مرید بھی تھے اور خادم بھی تھے۔ مریدوں اور خادموں کے رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سبزی خریدنے کے لیے بازار میں نکلنا حضور کی ایسی سنت ہے جو اس رتبے کے لوگ عموماً ترک کر دیتے ہیں۔ آپ کے والد نے اس حیثیت کے بعد بھی بازار میں کھڑے ہو کر خود سے سبزی خریدی، یہ ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آپ محسوس کیجئے کہ کیسے بزرگ رہے ہوں گے اور کیسا معاملہ ان کا رہا۔ لوگوں کے دکھ درد میں اس طرح کھو جانے والے کچھ چیزیں بھی ان کی یاد آتی ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے کہ 1000 بیماری کا علاج خاموش رہنا ہے، 1000 مسائل بول کے آدمی مسئلے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ چپ رہو، چپ رہو گے تو بہت سا مسئلہ ایسا ہی حل ہو جائے گا۔ اور یہ میرے والد اس کو کر کے دکھاتے تھے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی اناپ شناپ بول رہا، اناپ شناپ بولنے پر گھبرائیے گا نہیں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے اندر برائی نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی الٹا پلٹا بول رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آ گئے اور وہ وہاں پر سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بڑا پیر بنا ہے، گدی پر بیٹھتا ہے، لوگ ہاتھ پر چومتے ہیں، بڑا پیر بنا ہے۔ بک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مریدین، ان کے طلباء، ان کے محبت کرنے والے لوگ آستین چڑھا رہے ہیں کہ اس کو تو سبق سکھا دینا چاہیے، اس کی زبان کھینچ لینا چاہیے، اس کے ساتھ علاج کرنا چاہیے، بس حضرت اجازت دیں۔ سب کی آنکھوں میں غصہ ہے، سب کے چہرے پر
تیوری چڑھ رہی ہے کہ حضرت کہیں ابھی اس کا علاج کر دیں، زندگی بھر یاد رکھے گا کہ کس سے منہ لگایا ہے۔ اور حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ خادم کو بلا، ادھر آؤ۔ حضرت کے خادم کا نام تھا اقبال کا، ادھر آؤ اقبال، ادھر آؤ۔ ایک تھان کپڑا، ایک مٹکا گھی اور اتنا روپیہ اس آدمی کو دینا ہے، لیکن پہلے کھانا کھلا لو، کھانا کھا لے، اس کے بعد مٹکا، ایک تھان کپڑا اور اتنا روپیہ نذرانہ دے کے اس کو رخصت کر۔ اقبال کو بھی غصہ آ گیا کہ کیا بات ہوئی، بکرا انشنٹ بکرا، اور بھی بہت بکا اس فوائد الفواد کھولیے گا تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ زبانی واقعہ نہیں ہے، سامنے کا واقعہ ہے، جس نے دیکھا ہے وہ نقل کر رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو دے دلا کے چلا دیا، بھر پیٹ اس نے کھایا بھی، گھی کی مٹکی بھی لیا ہے نا، کپڑے کا تھان بھی لیا، نذرانہ بھی لیا، چلتا بنا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو بڑا، آپ اجازت دیتے تو کچھ ہم لوگ اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، ہاں یہ روش بزرگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا 99 آدمی تو آ کے تعریف کرتا ہے، 99 آدمی آ کے منقبت پڑھتا ہے، 99 آدمی آ کے سلام کرتا ہے، 99 آدمی ہم کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ جانتے ہو لگاتار تعریف سننے سے بھی ایک میل پیدا ہوتا ہے، لگاتار لوگوں سے اچھائی سننے سے بھی ایک قسم کا عجب پیدا ہوتا ہے، لگاتار تعریف سن سن کے نفس ایک خاص قسم کے میل سے میلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو کوئی ایک آ جاتا ہے اور وہ جو کھری کھوٹی سنا دیتا ہے تو وہ جو میل پیدا ہوتا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک جملہ اور نقل ہوا، فرمایا بہت تعریف سننے سے ایک خاص قسم کے سیئات میں آدمی داخل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم تو قابل تعریف ہیں، ہم جو ہیں سو کوئی نہیں ہے۔ یہ جو عجب پیدا ہوتا ہے اس کا کفارہ ایسا سن کے ہو جاتا ہے، ایسا جو سن لیتا ہے کفارہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کیا یہ سب بات کہاں سے آئی، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت کا یہ خاصہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی برائیاں اپنے منہ پر سنی ہیں، اتنی گالیاں دی گئی ہیں، اتنی دشنام ترازیاں ہوئی ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے جب نبی نے گالی سنی ہے تو بغیر گالی سنے کوئی ولی ہو نہیں سکتا ہے۔ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ ولی تو وہ ہے جو حضور کے طریقے پر چلے، ہے نا، سنتے ہیں نا آپ تو قرآن کی آیت قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب تک نبی کے راستے پر نہ چلے گا ولی نہ ہوگا۔ اور نبی کا راستہ پوچھئے تو ادھر لگانا، داہنے ہاتھ سے کھانا، داڑھی میں خلال کرنا، سرما لگانا، ٹوپی پہننا۔ کوئی پوچھے کہ گالی سننا، اس پر تو توجہ ہی نہیں ہے۔ تم سرما لگاتے رہو، داہنے ہاتھ سے سب کام کرتے رہو، ساری سنتوں کا اہتمام کرتے رہو، اس سنت پر جب تک عمل نہ ہوا کہ تمہارے منہ پر گالی دی جائے تب تک تو ولی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سنت پسندیدہ ہوگی، اس والی سنت کے بارے میں کیا خیال ہے نا۔ اب میرے والد کو اب کیسے گالی پڑی سنو ذرا۔ آج آپ دیکھتے ہو کہ ادھر جامعہ منمیہ اسکول کی بلڈنگ ہے، ادھر آپ دیکھتے ہو کہ یہ نئی بلڈنگ بن گئی ہے، یہ سب نہیں تھی، اور اس زمینوں پر قبضہ تھا غیروں کا، اور وہ بھی بڑے شیاطین کا قبضہ ہے نا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا ماحول رہا ہوگا۔ تنہا میرے والد، ہم تو 3 بھائی ہیں، میرے والد اکیلے تھے، سب بھائی ان کے یا تو انتقال کر گئے تھے یا یہاں نہیں تھے، اکیلے والد۔ مدرسہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ 150 بچہ ہے، کوئی واقعہ ہو جائے 150 لڑکا کھڑا ہو جائے، ارے باپ، حضرت ہے نا، حضرت آئے تو 150 لڑکا کھڑا ہے، 200 لڑکا سلام کر رہا ہے، نہیں، سناٹا ہے نا،
صرف دعا تعویذ والے وہ بھی کتنی دیر رہتے ہیں؟ رات میں یہاں ہمیشہ بند ہوتا آیا، یہ ابا کی سنت ہے۔ ابا کہتے تھے رات میں اگر رہنے کی اجازت دے دیں تو اچھا ہوگا، لیکن فتنہ پیدا ہوگا، کوئی رات کو رہ جائے گا، کوئی معاملہ ہو جائے گا، پھر فتنے کا ڈر ہے۔ اس جگہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو ان جگہوں پر جس کا قبضہ تھا وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر کے گالی گلوچ کرتا تھا، زمین پر چڑھ کے بکتا تھا، ان شن لٹر پٹ بے مقصد۔ کوئی اس سے کبھی ہم لوگوں کا کوئی سیدھا جھگڑا نہیں ہوا، مقدمہ چل رہا تھا، کیس چل رہا تھا۔ ابا صرف تعویذ نہیں لکھتے تھے، صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، گھڑی دیکھ کے کوٹ جاتے تھے۔ اس گھڑی گاڑی نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہم گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرائیور ہم کو لے جاتا ہے۔ ابا پیدل جاتے تھے۔ ابا کے لیے کبھی کبھی 3 ویلر آتا تھا، رکشہ آتا تھا، ابا اس پر بیٹھتے تھے، پیدل جاتے تھے مقدمے کی پیروی کے لیے۔ یہ ابا کا لڑا ہوا مقدمہ ہے جس کے نتیجے میں 3 بار ہائی کورٹ سے یہ خانقاہ ان دونوں زمینوں پر جیتی۔ تو جب گالی بکی جاتی تھی تو ابا کو ہم دیکھتے تھے کہ ابا بولیے اس کو مارا جائے، اس کے خلاف مار پیٹ کا بھی کیس ہونا چاہیے، یہ بہت کم وقت بدماشی کر رہا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے مان لیجئے کہ نیچے کا جو کھیت ہے اس میں گائے گھسا دیا، بھینس گھسا دیا، ہے نا؟ یہ جو گیٹ ہے جس میں آپ بڑا والا گیٹ جس سے آپ اندر آتے ہیں، اس کے اندر گائے گھسا دیا، ہے نا؟ اب گائے چل رہی ہے، مسجد کے صحن میں گائے چل رہی ہے، اور آپ بگڑے تو گالی بکرا، ہے نا؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا معاملہ رہا ہوگا۔ اور ابا کیا کہتے تھے؟ دیکھو بیٹا، خاموشی 1000 بلا کو ٹالتی ہے، تم چپ رہو، اللہ بھی دیکھ رہا اور حضرت بھی دیکھ رہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ آپ ان بلڈنگوں میں آپ پڑھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے سنا دیا کہ جب آپ اس بلڈنگ میں جائیے تو یاد کیجئے کہ اس بلڈنگ کو یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس کا نام ہے حضرت مخدوم سلیم الدین احمد منیوی۔ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یہ حضرت کا معاملہ ہے۔ حضرت نے جس محنت، جس قربانی، جس ایثار، جس عظمت کے ساتھ اس جگہ کو بچایا، اللہ اکبر۔ آپ آج مسجد میں دیکھتے ہیں نقش و نگار، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 1965، 1966، 1967، 1968 کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کا دن ہے اور ابا اپنے ہاتھ سے رنگ کا قلم لے کے مسجد کے اس میں رنگ بھر رہا ہے نا؟ ان مسجد کے نقش و نگار کو دیکھ کر آپ کو کوئی اور یاد آتا ہوگا، ہم کو تو ہمارے والد اور مرشد یاد آتے ہیں کہ اس مسجد کو کیسے انہوں نے سنبھالا، بچایا اور 40 سال یہاں امامت کی، پابندی کے ساتھ امامت، ایسی بھی امامت کی کہ فجر میں یا تو بیٹا اذان دیتا تھا یا باپ اذان دیتے تھے اور ہم آ جاتے تھے تو ہم تکبیر کہتے تھے، ابا اور ہم مل کے فجر کی نماز پڑھتے۔ یہ آج اس بزرگی کیا چیز ہے، بزرگی کیا معاملہ ہے، بزرگی کا کیا رنگ ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں۔ یہ ایک راز ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ حضرت کے والد اور میرے والد، ان دونوں کے مزاج میں بڑی یکسانیت تھی۔ حضرت کے جو والد ماجد تھے، میرے خسر، میرے سسر صاحب اور حضرت دونوں آپس میں سمدی تھے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حضرت کے والد کا جب چہلم ہوا تو چہلم میں ہم لوگ گئے، میرے والد بھی گئے تھے۔ 40 دن وصال کے بعد اسی دن ابا کی طبیعت خراب ہوئی، اسی دن طبیعت خراب ہوئی اور 1 سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ بس سال پورا ہوا اور ابا کا وصال ہو گیا۔ ابا کا وصال کتنے دن کے بعد؟ دیکھیے اندازہ کیجئے کہ حضرت کا وصال ہوا ہے 23 صفر کو، 23 صفر کو حضرت کے والد کا وصال ہوا، 26 صفر کو ان کی دستار بندی ہوئی،
والد کے جگہ پر مخدوم جہاں کا سجادہ نشیں بنایا گیا 26 سفر کو، ابا دونوں چیز میں موجود ہیں وہاں۔ اور اس کے بعد ربیع الاول میں چہلم ہوا، اور چہلم سے ابا واپس آئے، اور چہلم کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں کے درمیان اتحاد قلبی کا بھی ایک معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان دونوں میں اتنی قربت دیکھی گئی کہ یہ لوگ جب آپس میں ملتے تھے، حضرت کے والد ماجد اپنی بیماری کے سلسلے میں بھی بار بار پٹنہ آتے تھے، اور قیام یہی ہوتا تھا۔ قیام میں ابا کو اور ان کے ابا کو ہم نے دیکھا کہ دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے پتہ نہیں کس موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم کو حیرت بھی ہو کہ ان لوگوں سے تو بہت پرانی ملاقات نہیں ہے، دید شنید بہت ہے، لیکن کوئی دوستی یا یہ نہیں ہے، لیکن بڑی قربت، آپس میں خوب بات ہو رہی، گھنٹوں گھنٹوں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پتہ چلا کہ ان دونوں کو جو آگے پیچھے دنیا سے جانا تھا، یہ بھی ایک قربت ہوتی ہے، یہ بھی ایک روحانی قربت ہے، یہ ایک روحانی معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مزاجن دونوں ایک تھے، دونوں میں سادگی، کسی قسم کا تصنع نہیں، دکھاوا نہیں، کسی قسم کی انانیت نہیں، کسی قسم کا ایگو نہیں، کسی قسم کی بقراتی نہیں، ایک دم سمپلسٹی۔ میرے ابا میں بھی اور حضرت میں، یہ دونوں اپنی سادگی کے اعتبار سے ایسے پوشیدہ بزرگ تھے کہ ان کی عظمت کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی دو صفت بیان ہوئی ہے حدیث میں۔ پہلی صفت یہ کہ لِكُلِّ دَاخِلٍ دَہْشَةٌ، جب کوئی حضور کے پاس آتا اور پہلی بار حضور کو دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور دیکھ کر مرعوب ہو جاتا، آنکھیں جھک جاتی، روب معلوم ہوتا، ایک خاص قسم کی مرعوبیت محسوس ہوتی۔ دوسری بات کیا تھی کہ جب وہ حضور سے بات کرتا اور حضور اس کو موقع دے دیتے بات کرنے کا، تو وہ کہتا کہ ان سے بات کر کے تو ایسا لگا کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، بس حضور ہیں اور ہم ہیں۔ اتنی محبت، اتنی قربت، اتنی اللہ کے رسول اتنی مہربانی کرتے کہ پھر اس کے بعد وہ ہٹتا نہیں، اب وہ کہتا ان سے بات کر کے دل خوش ہو گیا، دل میں بس گئے، دل میں سما گئے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بات ختم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ عام طور پر لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کا مطیع ہے، لیکن اطاعت کے لیے سب سے بڑا سبب، کارن، کاؤز جانتے ہیں کیا ہے؟ مارے باندھے کسی سے اطاعت نہیں کرائی جا سکتی۔ ہنٹر لے کے ہم بات منوانے، چھڑی لے کر ہم سبق پڑھانے، تو یہ چھڑی، یہ ہنٹر، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ جبر، یہ اکراہ، یہ زبردستی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ اور جو اطاعت زبردستی کرائی جاتی ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی۔ چھڑی غائب ہوئی، آپ ہٹے، سب اطاعت ختم ہو گئی۔ اطاعت کے لیے سب سے بڑھیا کاؤز، اچھا کاؤز محبت ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو لاکھوں جذبہ اطاعت خود بخود پیدا ہو۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کا حکم دیا ہے کہ تم یہ یقین کر لو، سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی کسی سے بھی نہیں کرتا۔ ماں باپ سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، بیوی بال بچوں سے بڑھ کر، اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ یاد رکھیے، جو کتاب نصاب میں داخل ہو اور اس کا امتحان نہ ہو،
جو کتاب سلیبس میں داخل کر دی جائے لیکن کہا جائے کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا، پڑھ لینا ہے، کوئی نہ پڑھے گا اس کو کنارے رکھ دیا جائے گا، اس کا یہی والی کتاب، ارے اس کا امتحان نہیں ہوگا، رکھیے ہو گیا، ہاں دیکھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز اہمیت کے لائق ہے تو اس کا امتحان بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نے محبت کو اتنی اہمیت دے دیا کہ جس کے اندر ساری چیزوں سے بڑھ کر میری محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم چیز اور اس کا امتحان۔ نماز کے بارے میں تو سنا کہ حشر کے روز پوچھا جائے گا، ہے نا، فلاں چیز سوال ہوگا، مالک یوم الدین پوچھے گا۔ یہ محبت کا سوال نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محبت کا سوال نہیں ہوگا، تو محبت کا سوال نہیں ہوگا تو محبت کی کتاب کون پڑھے؟ جی ایک روز حضور نے خود سیدنا عمر فاروق کو بلا، ادھر آؤ عمر، آؤ ادھر، عمر آؤ ادھر۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امی و ابی فدا بل روحی فدا، روحی فدا کا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر فدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ دیکھیے امتحان آ گیا، امتحان سوال آ گیا۔ آج کل کا میلاد خان نہیں پوچھ رہا، نبی خود پوچھ رہے ہیں، عمر تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ یہ بڑا اہم سوال۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے محبت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شریعت کی پابندی، اوامر اور نواہی کا خیال، یہی تو محبت ہے۔ ہم نے کہا واہ مولوی صاحب بیٹھیے نا یہاں، حضرت عمر سے اوامر و نواہی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی کہ حضور نے پوچھ دیا تو مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ ہم آپ سے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، حضرت عمر سے بھی چھوٹتی تھی کیا؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ جی نہیں، محبت کو اس طرح مت آکیے، حضور نے خود سوال کیا ہے، اے عمر تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے ایمانداری کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ، آل اولاد، گھر دوار، سب سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے وقفہ دیا تاکہ جواب لکھنے والا، آپ بھی جب جواب لکھتے ہوں گے نا، کاپی سبمٹ کرنے کا جب وقت آتا ہوگا تو پھر سے ایک بار ریڈ کرتے ہیں، ایک بار دیکھ لیں، دوہرا لیں، کہیں پر کچھ چھوٹا تو نہیں، سوال نمبر تو ٹھیک ہے، جواب تو ٹھیک دیا، آبجیکٹیو ہے تو ذرا ملا لیں کہ ٹھیک ٹھاک دیا، تب ہم کہتے ہیں سر لے لیجئے کاپی لے لیجئے۔ حضرت عمر کو وقت دیا گیا، اور کچھ کہنا، اور کچھ کہو گے؟ کہنا حضور بال بچے، گھر دوار، سب سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے دوسرا سوال کر دیا، اے عمر سب سے بڑھ کے تو چاہتے ہو، اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کے ہم کو چاہتے ہو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ یقین مانیے حضور نے سبق محبت خود پڑھایا ہے اور خود سوال کیا ہے۔ محبت کا سبق بھی نبی نے پڑھایا، اور محبت کے مضمون کے ایگزامنر، ممتحن خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھ دیا، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر ہم کو چاہتے ہو؟ اے عمر تم سمجھتے ہو کہ سب سے بڑھ کر ہم کو چاہ کے محبت کی جو میزان ہے وہ پوری ہو گئی؟ نہیں، ایک دن آئے گا جب تم سب سے بڑھ کر ہم کو چاہو گے اور صرف تم بنو گے، اپنی طبیعت بنے گی، اپنی عقل بنے گی، اپنی دانشوری بنے گی، اپنی فکر بنے گی، تم خود آڑ بن جاؤ گے، تب کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے تھوڑی دیر غور کیا، فوراً ہاتھ جوڑا، حضور الآن، اب اس وقت سے میں اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال، سیرت کی مثال لیجئے، کیا ہوتا ہے اپنے آپ؟ کیا ہوتا ہے اپنے آپ؟
ابا سے بڑھ کے تو چاہ لیا، بیوی سے بڑھ کے تو چاہ لیا، مال دولت سے بڑھ کے تو چاہ لیا، آل اولاد سے بڑھ کے تو چاہ لیا، اس کو بھی پہلے سمجھ لیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابا ایمان نہ لائے تھے، اماں ایمان نہ لائی تھی، ابا اماں کی فکر کرتے تو یہ بھی ایمان نہ لاتے، ابا اماں کو چھوڑ کے آئے کہ ایمان لائیں گے، تو ثابت ہو گیا کہ ابا اماں سے زیادہ چاہتے ہیں نبی کو۔ باپ ماں بلاتے رہے اولاد میری اور جاؤ نبی کی طرف، کہا نہیں، نبی اعلیٰ ہے اور اولیٰ ہے آپ سے، آپ ادھر رہیے، ہم تو نبی کی طرف رہے۔ بیوی روکتی رہی، کیا کر رہے ہو، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تب تو مصیبت مول لے لو گے، گھر دوار کا کیا ہوگا، عزت آبرو کا کیا ہوگا، بال بچوں کا کیا ہوگا۔ سب کو چھوڑ کے ایمان لائے تو ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑھ کر نبی کو چاہتے ہیں، سب سے زیادہ نبی کو چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کو چاہتے ہوتے تو دنیا کی عزت کی پرواہ کر کے ایمان نہ لاتے، گالی سننا قبول کر لیا، ایمان لے آئے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر نبی کو چاہنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب اس کو سمجھنے کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کو صلح حدیبیہ دیکھنا ہوگا، اور صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھوا رہے ہیں، اور صلح نامہ جب لکھوا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ حضور سے کہہ رہے ہیں یہ کہنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا، یہ بھی قبول کرنا ہوگا، یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا، اور حضور کہہ رہے ہیں تسلیم تسلیم تسلیم، ذرا سا کھول بھی دیں، کہیں گے کہ اس سال تو آپ کو لوٹنا ہوگا، لوٹ جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لوٹ کے جائیے۔ حضور نے کہا قبول، آئندہ سال آپ کر سکتے ہیں، قبول۔ میرا کوئی آدمی بھاگ کے جائے گا تو آپ کو پلٹانا ہوگا، واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی ہمارے قبضے میں آئے گا تو ہم نہیں لوٹ آئیں گے۔ حضور نے کہا قبول۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت عمر کی تیبری چڑھی، حضرت عمر فاروق جلال آیا، جلال آیا تو جانتے ہیں کیا کیا؟ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں؟ اور دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے معاملہ، آپ سچے نبی ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو ایک نظر دیکھا اور ایک جانکار مسکراہٹ، علم سے بھرپور مسکراہٹ، وحی سے معمور مسکراہٹ کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھا اور کہا کہ جی ہاں، میں سچ مچ حق کے ساتھ اللہ کا نبی ہوں، حق کا نبی ہوں، حق کے ساتھ نبی ہوں۔ کہا آپ پر جو قرآن اترا ہے وہ سچا ہے؟ کہا ہاں قرآن سچا ہے۔ کہا آپ جس راہ پر ہم کو لے کے چل رہے ہیں وہ سچی ہے؟ کہا ہاں سچی ہے۔ کہا تو پھر یہ شرط، اس شرط کے ساتھ آپ مان رہے ہیں؟ یہ تو بہت ایسی شرطیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس شرط کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا، یہ آپ کیسے مان رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے ہو۔ حضرت عمر کو ایک جھٹکا لگا اور ان کو لگا کہ سب کو چھوڑ کے تو نبی کو مانا تھا، لیکن اپنے عقل کو ہم نے نبی کے آگے رکھ دیا۔ جو میری عقل ہے نا، میری سمجھداری ہے نا، میری دانشوری ہے نا، ہم جو سمجھ رہے ہیں سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایسی شرط حضور کیوں مان رہے ہیں؟ عقل میں نہیں سماتی یہ بات، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ جانتے ہو حضرت عمر آخری وقت تک گریہ فرماتے تھے، روتے تھے۔ لوگ پوچھتے یار اے حضرت عمر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا حدیبیہ کا وہ دن یاد کر کے روتے ہیں کہ ہم نے خود کو نبی کے مقابل رکھ دیا تھا اور نبی سے کہا تھا کہ ایسی شرط کیوں رکھ رہے ہیں۔ مجھے جب بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم نے اپنی عقل کو نبی کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ نبی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ الان یا رسول اللہ اب نہیں، اب تو ہم اپنے آپ سے پڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں، ہے نا؟
اسی کو کہا گیا ہے کہ امت اگر نبی کے سامنے چنی چنا کرے، چنی چنا فارسی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کریں گے کیوں کیسے، نبی کے آگے کیوں کیسے نہیں چلتا۔ ایک بڑی مشہور روایت مخدوم جہاں نے لکھی ہے، مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کی خدمت میں ایک مرید آیا، آ کے اس نے کہا کہ حضور کل رات ایک خواب دیکھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضور ہم نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کے آپ کی بات سن کے میرے منہ سے نکلا کہ ایسا کیوں، ایسا کیسے؟ تو پیر نے کہا کہ تو مردود ہو گیا، نکل جا یہاں سے، نکل باہر، ہٹ یہاں سے، جا، میری بات پر کیوں کیسے کہہ دیا، تو مردود ہو گیا، نکل باہر۔ کہا حضور معاف کر دیجیے۔ کہا نہیں، معاف نہیں، اب معافی نہیں ہو سکتی، اب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ تو پھر سے مرید ہو اور کہے کہ ہم سے کفر ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا۔ یہ کیوں کیسے نہیں چلے گا نبی کے پاس، اور جب نبی کے پاس نہیں چلے گا تو پیر نائب رسول ہے۔ پیر در اصل تربیت کراتا ہے، یہ تربیت پیر کرا کے اس لائق بناتا ہے کہ حضور قبول کر لے۔ سرکار غوث پاک کا وہ جملہ ہے کہ اپنے مرشد کے پاس جا کے مرید کو کہنا چاہیے کہ حضور توجہ فرما دیجئے، مجھ کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے شیخ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول قبول کر لیں، اس لیے کہ اگر رسول قبول کر لیں گے تو اللہ بھی قبول کر لیں، اور رسول نے رد کر دیا تو اللہ کے قبول کرنے کا سوال نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کا مطیع ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا، پیر کے روز آیا، صبح صادق آیا، طاہر مطہر آیا، منور معطر مقدس آیا، لبہائے مبارک کھلتے تھے اور آواز آتی تھی، رب امتی رب امتی۔ ایسا رسول جس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک اور شیخ ملنے آئے، آخری وقت ہے، حضرت کی طبیعت خراب ہے، تو ایک شیخ عیادت کے لیے آئے، ان کا نام ہے شیخ رکن الدین ملتانی، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں، بہت بڑے شیخ، سہروردی اور حضرت چشتی ہیں، ملاقات کے لیے آئے، دونوں میں ملاقات ہوئی، حضرت علیم ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، شیخ رکن الدین کہتے ہیں حضرت آپ لیٹیے، آرام کیجیے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو عیادت کے لیے حاضر آیا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہوئیں، کیسی طبیعت ہے، اللہ آپ کو اچھا کر دے فلاں۔ پھر ایک بات شیخ رکن الدین ملتانی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہی کہ حضور آپ کو تو میں اس رتبے پر فائز دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کو اس منصب پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ میرا ابھی آپ کے بندوں میں رہنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی موت کو ٹال دے، یعنی آپ کی دعائے زندگی اللہ قبول کرے گا اور آپ کی موت کو ٹال دے گا۔ آپ اس درجے کے محبوب الہی ہیں، آپ اتنے بڑے محبوب الہی ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ کچھ دن اور زندگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی ٹالے گا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ رکن الدین ملتانی کہہ رہے ہیں، مرید نہیں ہیں، اسی پلے کے شیخ ہیں، اسی رتبے کے شیخ ہیں۔ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا جواب دیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے شیخ رکن الدین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جانتے ہو برادرم، میرے بھائی آپ جانتے ہو، آپ کے کہنے پر شاید میں دعا کر بھی دیتا، لیکن کل رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نظام الدین میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں۔ اے رکن الدین اب کاہے کی دیر، اب تو اس بات کی جلدی ہے کہ ابھی چلے جائے، ابھی چلے جائے، ابھی چلے جائے۔ یہ ہے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وہ مظہر، یہ بزرگوں کی باتیں، یہ تعلق، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آؤ کھڑے ہو جائیں اور بار بار صلاۃ و سلام کا